نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم یہ تقریباً 2 مہینوں کے بعد دوبارہ گرامر شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اسماء کمپلیٹ کر لیے تھے الحمدللہ. ہم نے پڑھا کسی بھی لینگویج کے لیے گرامر سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے لینگویج کو سیکھنے کے لیے، اور ہم قرآن کی خاطر یہ گرامر پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہو اور مزہ آئے. جس نے گرامر نہیں پڑھی اس کو قرآن سمجھنے میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ جو ڈیپ چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ ترجمے میں ویسے نہیں بتائی جا سکتی جب تک کہ ہمیں ایکچوئل اس کا میننگ نہ آتا ہو. ہم نے اسماء کو پڑھا، کلمہ کی قسمیں دیکھی، اس میں کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اور اسماء کو ہمیں اچھا سا ڈسکس کر لیا. اسماء کے ساتھ ساتھ ہم حروف بھی ڈسکس کرتے رہے، یعنی کہ وہ تھوڑے تھوڑے بیچ میں آتے رہے. جیسے حروف جارہ پڑھا، حرف ندا پڑھا، اور جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جیسے ماں کا استعمال پڑھا، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم نے اور حل پڑھا. تو اس طرح حروف آتے رہے، اور جب ہم یہ آگے افعال کرنے جا رہے ہیں تو افعال میں بھی ساتھ کے ساتھ حروف آتے رہیں گے جو باقی بچے ہوئے ہوں گے. اس لیے حروف کے ٹاپک کو اسپیشل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اسماء کو اچھا سا کیا ہے، جملہ اسمیہ بنایا، اس کو منفی سوالیہ بھی بنایا، سب کچھ بیچارے کا کیا پوسٹ مارٹم. اور اسم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ 4 چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اسے کسی سینٹینس میں استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کہ اسم کی جنس کا پتہ ہو، جینڈر اس کا مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا عدد پتہ ہو، جیسے یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اس کا وسعت پتہ ہو، کیپیسٹی کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کا اعراب ہمیں پتہ ہو، اس کا سٹیٹس کے جملے میں وہ کہاں استعمال ہونا ہے ترکیب میں. یہ چاروں باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. جتنا ہم نے سارا پڑھا ہے وہ ہمیں سارا اس میں افعال کے ساتھ جملے بنانے میں یوز کرنا ہوگا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ پیچھے سے تھوڑا سا ریوائز کر لیا کریں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف جو ہم نے آج پڑھنا ہے. کلمہ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے اسم اور فعل اور حرف. حرف ہم اس ہاتھ کے ساتھ پڑھیں گے، اسم ہم کر چکے ہیں، اور اب ہم اس کا فعل کریں گے. میں وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں کیونکہ ضرور کچھ نہ کچھ پھر لکھنا ہوگا. اوکے، اب فعل کیا ہے؟ فعل کی ہم پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فعل ہے کیا. یہ بھی کلمہ کی ایک قسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کی قید کے ساتھ معلوم ہو، اسے فعل کہیں گے. اگر زمانے کی شرط، زمانے کی قید پوری نہیں ہو رہی تو وہ کلمہ اسم شمار ہوگا، فعل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، زمانہ ساتھ ہونا مسٹ ہے. جیسے ہم نے اردو میں اس کی ڈیفینیشن بچپن میں یاد کی تھی، کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ ظاہر ہو تو اسے فعل کہتے ہیں. اردو میں ایسے ہے کہ 3 اس کے افعال ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ماضی وہ پاسٹ ٹینس جو گزرے ہوئے زمانے کا مفہوم دے، فعل حال پریزنٹ ٹینس جس میں موجودہ زمانے کا مفہوم ہو، اور فعل مستقبل فیوچر ٹینس جس میں آنے والے زمانے کی بات ہو. پھر آگے ان کی شاخیں ہوتی ہیں 3. بہرحال لیکن عربی زبان میں ان تینوں زمانوں کے لیے 2 افعال یوز ہوتے ہیں، فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ ہوگا، اور فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں ہوں گے. اب اس کی یعنی کہ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ڈیٹیل اس کی کہ ہے کیا فعل. اب جب ہم کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم جو زبان ہمیں آتی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم دوسری زبان کو سیکھتے ہیں.
اب یہ جو اس کے گردان ہے، اچھا پہلے بتا دوں کہ اس میں جتنے بھی افعال ہوں گے، یوز ہوں گے، وہ سب جتنے ضمائر استعمال ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں، اتنے گردان کے صیغے بنتے ہیں یا گردان کے جملے بنتے ہیں، جیسے بھی کہہ لیں۔ اردو میں ہم اگر مثلا بناتے ہیں، جیسے ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے کہ یا پیپروں میں بھی آتا تھا کہ جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان بنائے، کسی بھی مصدر سے۔ اچھا اب لفظ مصدر آیا ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ مصدر سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں، اسما بھی اور مصدر سے ہی ڈرائیو ہوتے ہیں افعال بھی۔ مصدر اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، جب بھی کوئی کلمہ لکھا جائے گا اگر اس کے ساتھ وقت یا زمانے کی قید نہیں ہے تو وہ اسم میں استعمال ہوگا، اور 98% اسما استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، only 2% افعال استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ زمانہ ہونا لازم ہے، تو اس کا اہمیت جو ہے نا وہ محدود ہو جاتی ہے، جبکہ اسم زمانے کا پابند نہیں ہوتا تو وہ وسیع ہوتا ہے زیادہ فعل سے۔ اب مصدر کیا چیز ہے؟ کسی بھی کام کا نام، اس کو مصدر کہیں گے، جیسے جانا، کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب مصدر ہوں گے۔ اگر ہم کہہ دیتے ہیں وہ گیا، وہ جاتا ہے، تو یہ افعال بن جائیں گے، کیونکہ وہ گیا ماضی بن جائے گا، وہ جاتا ہے حال بن جائے گا، وہ جائے گا مستقبل بن جائے گا، ان کے ساتھ زمانہ لگ گیا ہے، اس لیے یہ فعل بن گئے ہیں، یہ مصدر نہیں رہے۔ اور یہ جو لفظ گردان ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی گردان ہی کہتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر زبان میں یہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کو گردان کہتے ہیں، وہ اتنا مشہور ہو گیا لفظ گردان، حتیٰ کہ عربی میں بھی گردان ہی لکھا جاتا ہے جبکہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے ایک اسپیشل لفظ ہے جس کو تصریف الفعل کہتے ہیں، تصریف الفعل، یہ اس کا نام ہے۔ یہ اچھا یہ کون سا مرکب ہے؟ تصریف الفعل کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، مرکب ہاں توصیف، مرکب اضافی ہے، نہیں اضافی، ہاں جی۔ توصیفی کا تو یہ ہے نا کہ اس کی چاروں چیزیں سیم ہونی چاہیے، جو آپ لکھ رہے ہیں موصوف اور صفت سیم ہونے چاہیے ہر لحاظ سے، وہ توابع میں آتا ہے یعنی کہ فالوورز میں آتے ہیں یہ۔ اچھا اب ہم نے بنانی ہے اردو میں مثلا گردان جانا مصدر سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں، تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں، میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں۔ اب اس میں ہم نے کیونکہ تثنیہ نہیں ہے، صرف واحد اور جمع ہے، تو یہ ہم نے کتنے 12 صیغوں میں ہم نے گردان بنا دیا ہے۔ جتنے ہمارے پاس ضمائر ہیں اردو کے اتنے اس میں جملے بن گئے ہیں، لیکن اردو میں 12 جملے بنے ہیں، یعنی کہ یہ جملوں کا جو مجموعہ ہے اس کو گردان کہتے ہیں، افعال کے جملوں کا جو مجموعہ ہے اس کو گردان کہتے ہیں۔ لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں مذکر اور مؤنث ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں اسپیشل مینشن نہیں کرنا پڑتا کہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ اچھا بول چال کے حساب سے ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم مثلا کہتے ہیں اس نے کھایا، کھانا مصدر سے گردان بنانی ہے تو ہم وہ کھایا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری اردو بول چال میں وہ کھایا لفظ نہیں ہے، تو اس نے کھایا کہہ دیں گے ہم۔ اس نے کھایا وہ عورت مرد دونوں ہو سکتے ہیں، انہوں نے کھایا وہ عورت مرد دونوں ہو سکتے ہیں، تو نے کھایا عورت مرد دونوں ہو سکتے ہیں، تم نے کھایا عورت مرد دونوں ہو سکتے ہیں، میں نے کھایا عورت مرد دونوں ہو سکتے ہیں، ہم نے کھایا عورت مرد دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جینڈر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں 6 جملوں میں گردان کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انگلش میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے ضمائر ہیں، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، ٹھیک ہے، ٹوٹل ضمائر ہی 6 ہیں جو پوری گردان ویسے ہی بنتی ہے، اس میں نہ تو عورت مرد کی تمیز ہوتی ہے
ना वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ होती है। जैसे आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, सब कुछ आ गया इसमें, औरत मर्द सब आ गए। ही वेंट और शी वेंट सिर्फ ये 2 हैं जिसमें औरत और मर्द जेंडर का ख़्याल है। बाकी दे वेंट और इट वेंट में भी नहीं है। ये इंग्लिश में भी ऐसे होता है। लेकिन जो वो है अरबी है, यानी कि उर्दू अंग्रेज़ी में तो जो हमने गर्दान बनाई उसके हर सिरे में फ़ेल के साथ एक ज़मीर हमें लिखनी पड़ रही है। जैसे आई के साथ वी वेंट वेंट के साथ आई लिखना पड़ रहा है। गया के साथ वो लिखना पड़ रहा है, ठीक है? हमें ज़मीर लिखने पड़ रहे हैं। लेकिन जो अरबी में हम गर्दान बनाते हैं, उसमें हर सिरे में उससे जो मुतअल्लिक़ ज़मीर होती है, वो उसके अंदर छुपी हुई होती है और उसको हमने सिरे की बनावट से पहचानना होता है। ये अरबी की एक स्पेशल बात है। अच्छा, अब गर्दान जो है वो जुमलों का मजमूआ है। उतने जुमले बनेंगे जितने किसी भी ज़बान में ज़माइर होंगे। अब हम जो इसमें अरबी में गर्दान बनाएँगे, वो हम फ़ेल माज़ी पहले करेंगे, यकीनन फ़ेल हाल मुस्तक़बिल जिसको हम अरबी में मुज़ारे कहेंगे वो बाद में होगा, माज़ी पहले आएगा। अच्छा, अरबी में कितने ज़माइर हैं? हम ज़माइर क्योंकि इस्मा में आते हैं और हम वो पीछे पढ़ चुके हैं। ये भी हमें पता है कि ज़माइर मबनी होते हैं और हालत रफ़्आ और हालत जर या हालत नस्ब और जार के एक ही जैसे ज़माइर हैं और हालत रफ़्आ के अलग ज़माइर हैं। ये भी हमें पता है। तो वो ज़माइर ज़रा कोई दोहराएगा? जी बाजी 14 होते हैं अरबिक में और जी। हुआ हुमा हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। हाँ, ये सारे ज़माइर यूज़ होंगे और हम जुमले बनाएँगे इसके फ़िल माज़ी के। अब हम मसलन फ़िल माज़ी किसको कहते हैं? गुज़श्ता ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना। वो एक लम्हा पहले भी जो ज़माना गुज़रा है वो माज़ी ही कहलाता है। और हाल आपको पता है यही होता है कि एक लम्हा हाल होता है जब वो गुज़र जाता है वो माज़ी हो जाता है, जब हम आगे की बात कर रहे हैं तो वो मुस्तक़बिल होता है। हाल क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, इसलिए इसको खुश रखा करें, सुखी रखा करें। अपना हाल माज़ी की परेशानियों में और मुस्तक़बिल के अंदेशों में ज़ाया ना किया करें। अब हमने बनानी है फ़ेल माज़ी की गर्दान। इसको फिर जो एक-एक लफ्ज़ होगा, आपको पता है अल्फ़ाज़ जो हैं वो हरूफ और हरकत से मिलकर बनते हैं अरबी में। बाकी लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि हरूफ से मिलकर अल्फ़ाज़ बनते हैं, लेकिन अरबी में हरूफ और हरकत दोनों से मिलके अल्फ़ाज़ बनते हैं। क्योंकि अगर हरकत ऊपर-नीचे होती है, तो लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है। अब हम बनाएँगे फ़ेल माज़ी की गर्दान। फ़ेल माज़ी की गर्दान। हाँ, किससे बनाएँ? फ़अला फ़आला से बना लेते हैं या ज़हाबा से बना लेते हैं। अच्छा, एक यशहद बात आप ये नोट कर लें कि जैसे हम इसको मैं थोड़ा-सा टेबल सा बना रहा हूँ, एक तो मोबाइल पे काम करती हूँ ना, तो छोटा-छोटा लिखना पड़ता है और पूरा नहीं आता फिर। पहले गायब के सीगे लिखे जाएँगे, फिर हाज़िर के और फिर मुतकल्लम के, ठीक है? इस तरतीब से हम इसको करेंगे। तरतीब इसलिए इसकी ये रखनी है कि क्योंकि जो गायब का पहला सीगा होता है, वही असल में वर्ड होता है, वही रूट वर्ड होता है, उसी से ही सारी गर्दान बननी होती है। इसीलिए गायब को पहले-पहले रख लेते हैं। इसमें आपको पता है कि दोनों जेंडर लिखे जाएँगे, मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी। इसी तरह हाज़िर के भी मुज़क्कर क्या लिख रहे हैं? मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी। और लिखा जाएगा इसका मुतकल्लिम में भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों। कर मुअन्नस इसका इकट्ठे लिख देंगे दोनों।
اب ہم مثلاً جب گردان بنانے لگے ہیں تو ہمیں پہلا جو لفظ ہے اچھا جب ہم نے اردو میں گردان بنائی تھی وہ گیا کی، تو وہ ایک مذکر گیا، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا تھا ہمیں گیا کے ساتھ۔ عربی میں وہ کی جو ضمیر ہے ہوا، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی۔ جب ہم عربی میں گردان بناتے ہیں تو ہوا کو فعل کے شروع میں اگر لکھیں گے، ہم نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم اس کو فعل کے شروع میں لکھیں گے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہوا جو ہے وہ جملہ ایز اے مبتدا یوز ہوتا ہے کیونکہ مبنی ہوتا ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے۔ اگر ہم ہوا پہلے لکھ دیں گے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، جملہ فعلیہ نہیں رہے گا، جبکہ آج ہم نے جملہ فعلیہ بنانا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہوا کی ضمیر ہے باقی ساری ضمیریں یہ ان کے اندر ہوں گی۔ اب جو 99.9% الفاظ ہیں عربی کے جو بنتے ہیں ہر کام کے لیے، جو بھی لفظ بنتے ہیں اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اور روٹ ورڈز 99.9% 3 لیٹر پہ ہے، 3 لیٹرز ہیں۔ صرف only 1% ہیں جن کے روٹ ورڈز 4 لیٹر ہوں گے یا 5 ہوں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کسی کے بھی۔ اب جیسے روٹ ورڈز تو 3 ہوں گے، اور یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ہر فعل کے لیٹرز بیسک 3 ہیں، جبکہ باقی زبانوں میں چینج ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے آنا جانا، لکھنا پڑھنا، کھانا سونا کہا ہے، دیکھا ہے آپ نے، آنا میں 3 ہے، سونا میں 4 ہیں، اسی طرح یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے۔ انگلش کے جتنے ورب لیں گے آپ اس کے سب کے بیسک ورڈز حرف ڈیفرنٹ ہوں گے۔ عربی کی خوبصورتی ہے کہ اس میں روٹ ورڈز 3 ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی گردان بنانے میں یا اس کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اچھا اب ہم نے فعلا سے مثلا گردان بنانی ہے تو پہلا جو واحد، مثنیٰ یا تثنیہ جو بھی کہہ دو، دوسرا اور تیسرا جمع، یہ 3 صیغے بنیں گے، ٹھیک ہے 3۔ اب ہمیں گردان سے پتہ چل گیا کہ واحد مثنیٰ جمع ہم نے اس کے لکھنے ہیں، اور اس کے ہم نے مذکر مؤنث بھی لکھنے ہیں، یعنی کہ اس کی ہم نے وسعت بھی بتانی ہے اور اس کی ہم نے جینڈر بھی بتانا ہے۔ اب ہم فعلا سے مثلا بنا رہے ہیں، اس کے روٹ ورڈز کیا تھے؟ فا، عین اور لام، یہ 3 روٹ ورڈز ہیں۔ اب ان تینوں کو جب ہم اکٹھا لکھتے ہیں گردان بنانے کے لیے تو ہم ان تینوں پہ اعراب لگا رہے ہیں فتح کا، فعلا۔ تو یہ کیا فعلا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ واحد اور مذکر، واحد اور مذکر اس طرح ملائیں تو یہ واحد مذکر کی ساتھ ضمیر کے ساتھ بنے گا، اور اس کا مطلب ہوگا اس ایک مذکر نے کیا۔ اچھا یہ ہم عام طور پہ عورت یا مرد بول لیتے ہیں، تو عورت مرد بھی نہیں بولا کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم عورت مرد کہیں گے تو وہ صرف انسانوں کے لیے ہو جائے گا، جبکہ جو کام ہو رہے ہیں یہ فعلا، یعنی کہ جس نے بھی کام کیا ہے وہ کوئی اینیمل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مذکر مؤنث کہتے ہیں۔ فعلا ایک مذکر نے کیا، جو بھی کام کیا ہے۔ پھر فعلا، اب اس کے ساتھ ایک الف لگائی جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اس سے ڈیفرنس ہے، سیم فعلا کی طرح نہیں ہے۔ یہ الف جو ہے اس کو الف اثنین یا تثنیہ بولتے ہیں، یہ ہر مثنیٰ کے ساتھ آپ کو گردان میں لگا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تثنیہ نہیں ہوگا۔ اور جمع کا صیغہ ہوگا فعلو، ہم قرآن مجید میں یہ بہت پڑھتے ہیں، یہ واو الجمع اس کو کہتے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ اب یہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، 2 سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ الف اس لیے لگایا جاتا ہے، اصل میں یہ واو ہے جمع کا، لیکن الف اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ فرق پتہ چل جائے کہ جو ورب ہم نے لکھا ہے یہ جمع کا واو ہے، اس کے آگے الف ہے۔ اگر یہ الف نہیں ہوگا تو اس واو کو اس لفظ کا، اس حرف کا حصہ سمجھا جائے گا، نہ کہ اس کو فاعل
वाउल फाइल समझा जाएगा। अब इस तरह मुअन्नस के लिए होगा फ़ाअलत, फ़ाअला चलेगा सब, है ना, अब ये ता जो है, ये ता बताएगा कि ये तानीस है, यानी कि ये मुअन्नस के लिए है, एक मुअन्नस ने किया। अब फ़ाअलत के साथ हम अलिफ लगा देंगे तो फ़ाअलता बन जाएगा, ये दो मुअन्नस ने किया। फ़ाअलत के बाद अलिफ लगाया है, और आप जानते हैं जब अलिफ लगता है तो उससे पहले साकिन नहीं होता, उस साकिन को अलिफ की वजह से फतह दे दी। अलिफ से पहले फतह होता है, वाउ से पहले दमा होता है, और या से पहले कसरा होता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। अब अगला इसका जमा का सीगा है फ़अलना। अगर इसका आप सीगे वाला देखें जो हमने ज़मीर पढ़ी थी, तो और औरत के लिए क्या थी, हुन्ना, ठीक है, या हुमा हुन्ना, हुन्ना से फ़अलना, ये नून नस्वा इसको बोलते हैं, नून नस्वा। अब हाजिर से बनाते हैं। हाजिर के आसान है, असल में जिसको गायब के बनाने आ गए हैं ना पूरा, और पता है अच्छा सा कि ये गायब से सीगे ऐसे बनते हैं, तो हाजिर का मुश्किल ही नहीं है। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दें। अच्छा, ये जो हाजिर के सीगे ये बनाना बहुत आसान है, जैसे अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुना, ये 6 सीगे थे ना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। तो अब इनमें अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुना, इन सब में अन कॉमन है। उस कॉमन अन को हम रेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब लफ्ज था हमारे पास फ़अला। अच्छा, एक और ख़ास बात बता दूँ, ये जो फ़अलना हमने किया, यहाँ हमने लाम को साकिन कर दिया है। पहले आप देख रहे हैं सारी गिरदान में लाम पे फ़तह है, ठीक है? लेकिन यहाँ लाम साकिन हो गया है। अब इसको आपने ख़ास तौर पे नोट करना है कि यहाँ से अब हम जितने भी सीगे आगे लिखेंगे, उसमें लाम साकिन होगा। ये देखें, जैसे इसको फ़अल, फ़अल, अब ये सारे फ़अल के साथ ही आएँगे। यहाँ सीगा चेंज हो गया है, अब ये बात ख़ास तौर पे लिख लें। अब ये फ़अल तो हो गया, आगे हमने ता लगाया, फ़अलता, अन हटा दिया हमने, ठीक है? अंता का अन हटाया और ता यहाँ लगा दिया। इसी तरह फ़अल के साथ अंतुमा का अन हटाया और तुमा हमने लगा दिया। इसी तरह फ़अल के साथ हमने अन हटा के अंतुम का तुम लगा दिया। समझ आ रही है ना? ये मुज़क्कर के सीगे हो गए। अभी मुअन्नस के भी इसी तरह बनेंगे। फ़अल के साथ अंती फ़ालती, ठीक है? अन हटा के ता कसरा वाला लगा दिया। अंतुमा दोनों सेम होते हैं, ये तस्निया के, फ़ालतुमा बनेगा। अब वो था अनतुन्ना, अनतुन्ना का अन हटाया था, तुन्ना रहता था, तो फ़अल के साथ तुन्ना लगा दिया, शाद वाला, ठीक है? फ़ालतुन्ना, यानी कि तुम 2 औरतों ने किया, सॉरी तुम सब औरतों ने किया। फ़अलती, तुम एक औरत ने किया। फ़अलतुमा, तुम 2 औरतों ने किया। फ़अलतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब ये जो मुतकल्लिम का होता है, ये फर्स्ट पर्सन, ये तो सबसे ही आसान होता है। अब यहाँ फ़अल के साथ फ़अल, फ़अल तो हम बना ही रहे थे ना फ़अलना से जब हम आए हैं। फ़अल के साथ ता ही लगना है, लेकिन अब आप नोट करें, फ़अल, फ़अलता, ता साकिन भी हो गया है, फ़अलता ता फतह वाला भी हो गया है, फ़अलती ता कसरा वाला भी हो गया है। अब सिर्फ एक साइन रहता था दमा का, पेश, वो यहाँ लगा दें, ठीक है? फ़अलतू
یہ آنا بن گیا یعنی کہ میں نے کیا. اب وہ عامر سہیل صاحب سمجھا رہے تھے تا کے اوپر جب فتح ہوگی تو وہ تو ہوگا, تا پہ جب پیش ہے تو وہ میں ہوگا. تا تو اور تو میں, تا پہ فتح ہے تو اور تا پہ پیش ہے تو میں, تو میں, تا تو میں. اس بات کو اس طرح یاد کر لیں. اب ان دونوں کے لیے لفظ آئے گا فعلنا. اب فعلا تو ٹھیک تھا, وہی ہے سیم فعل. اب شروع ہم یہ یہاں نون سے کیا تھا, اس کو چینج یہاں بھی ایک نون لگا دیں گے, لیکن یقیناً یہ اس سے چینج ہونا چاہیے تو یہ الف ساتھ لگ جائے گا, یہ بن جائے گا فعلنا, یعنی کہ نون کو کھینچنا ہے, یہ ہوگا نحنو. فعلتو فعلنا. اب اس کردار کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. یہ گردان ہے, ٹھیک ہے. اب اس گردان میں ہمیں کیا پتا چلا, مثلا پہلے فعل سے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو فعلا ہے اس کے دو حصے ہیں. اس کو مٹا کے دوبارہ لکھنا پڑے گا. ہاں, یہ جو لفظ فعلا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک کیا ہے, اس کا فعل ہے, اور دوسرا اس کے اندر جو ہے فائل مفعول, فائل چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر فائل ہڈن ہے, فائل چھپا ہوا ہے, اور فائل کیا ہے, وہ ہوا ہے. ہوا اس کے اندر موجود ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ رفع کی ضمیر ہے, کیونکہ جو علیحدہ ضمیریں ہیں وہ ساری رفع کی ہیں. جو جوڑ کے آتی ہیں ان کے ساتھ وہ فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ وہ حالت نصب اور جر کی ہوتی ہیں. یہ ہوا رفع کی ضمیر ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, جو اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے یہ اس کی اعرابی حالت رفع ہوگی. یہ بات خاص طور پہ نوٹ کر لیں, آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو فعل کے اندر فائل چھپا ہوا ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے, اور وہ حالت رفع میں ہوگا. فائل حالت رفع میں ہوتا ہے. میں آپ کے پاس تصویر بھیجوں گی کچھ پریکٹس کے لیے, تو وہ آپ ضمائر کی پریکٹس کیجئے گا اور 2-3 گردانے بھی بنا لیجئے گا. ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, ابھی تفسیر کا بھی رہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اوکے, یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے میرے مولا, جو ہم نے پڑھا ہے یاد رہے. یہ گرامر پڑھنے والوں کو اتنی یاد نہ ہے, لیکن پڑھانے والوں کو اچھی سی یاد ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شائستہ اور انیکا لوگ ابھی اپنی کلاس سے نہیں آئے ادھر, کوئی میسج کر سکتا ہے انہیں؟ چلیں آ جائیں گی, میں شروع کروں. اب ابھی تو ادھر ہی ہیں. اچھا انیتا تو ادھر ہے. اوکے اوکے اوکے. نہیں بھابھی میں ابھی آئی ہوں, میں پہلے ہوئی تھی آن لائن تو پھر دوبارہ وہ ہماری شروع ہو گئی تھی کلاس, پھر میں سنا کے آئی ہوں. اوکے اوکے, چلے میں ابھی تفسیر کا چل شروع رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں, تفسیر کا اب ہو رہا ہے, پہلے گرامر کیا ہے. آج گرامر پہ زیادہ ٹائم لگے گا, کل انشاءاللہ نہیں لگے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ تیرا احسان تیرا کرم, ہم ایک دفعہ پھر قرآن کھول کر بیٹھے. میرے مولا ہم سے کوئی غلطی, کوئی کوتاہی, کوئی بھول ہو گئے تو معاف کر دینا میرے مولا, اور اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے یا اللہ. وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے, عَنِ الْمَحِيضِ,
حیض کے بارے میں. قل ہوا اذن، کہہ دیجئے یہ تکلیف ہے یا نہ بیماری ہے یا گندگی ہے. فاعتزلوا، پس اعتراض کرو، پس الگ رہو تم سب، یعنی کہ سب مردوں سے کہا جا رہا ہے. النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں. اچھا یہاں نساء کیوں آیا ہے؟ یہاں ڈائریکٹ لفظ بیوی کیوں نہیں آیا، عورتیں کیوں آیا ہے؟ امرأہ بھی آ سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں نساء اس لیے آیا کہ باندیوں کے ساتھ بھی یہی تعلق اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے رکھا جا سکتا ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے عربوں میں بہت زیادہ رواج تھا باندیوں کا، اس لیے یہاں عورتیں آیا. ولا تقربوہن، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، ہننا یعنی کہ یہ دیکھیں یہ عورتوں کا جمع کا صیغہ ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ یا ہرنا، وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ اچھے سے پاک ہو جائیں. فائزہ، پس جب، طہرنا، وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، پس آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے تم چاہو. امرکم اللہ، امرا حکم دیا ہے، کم تم کو، اللہ نے، جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. پیچھے ہم نکاح اور ایمان کی، نکاح کی باتیں کر رہے تھے کہ کس کس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں مرد، اور عورت کس مرد سے نکاح کر سکتی ہے. تو اس کے بعد یہ پاکیزگی کی بات آ گئی ہے، کیونکہ نکاح کے بعد یہ کام ضروری ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہودی جو تھے اپنی حائضہ عورتوں کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے اور نہ ایک ہی گھر میں ان کے ساتھ سوتے تھے. اچھا یہ بات ہم نے یہاں بھی دیکھی ہے، کئی ہندو عورتوں سے ہمیں جیسے پتہ چلا ہے کہ ان کے ہاں بھی کئی فیملیز ہیں جو رواج ہے کہ وہ مرد جو ہیں ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے. یعنی کہ جب عورت اس حالت میں ہوتی ہے وہ علیحدہ سوتی ہے، علیحدہ بیٹھتی ہے، اسپیشل اس کے لیے جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز بچھائی ہوتی ہے اس نے، اور اس طرح کی حرکتیں یہ یہودی بھی کرتے تھے. صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو مینسز کا خون ہے، یہ گندگی ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے عورت کے لیے. اس لیے مدت حیض جو ہے، جو پیریڈ ہے، اب کسی کا تھوڑا ہوتا ہے کسی کا زیادہ، اس لیے قرآن نے اس پیریڈ کو مینشن نہیں کیا. ان کے ساتھ مجامعت نہیں کرنی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جب تک پاکی حاصل نہ کر لیں ان کے ساتھ جماع نہ کرو. اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور نجاتوں اور گندگیوں سے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے. اب اس آیت سے 3 فوائد مفسرین نے نکالے ہیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی لیکن بتانا بہت ضروری ہے. یعنی کہ آیت میں مجامعت کرنے سے، انٹرکورس سے منع کیا گیا ہے. ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لیٹنا اور دیگر امور جو ہے اس میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، صرف جماع نہیں کرنا. لیکن تفسیر یہ ہے کہ پاس لیٹ تو سکتے ہیں مگر حیض کے دنوں میں تھوڑا فاصلہ رکھیں تو بہتر ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اچھا عورت کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک سطر ہوگا اس وقت شوہر سے جب وہ حیض کی حالت میں ہوگی، یعنی کہ وہاں چھیڑ چھاڑ خاوند نہیں کر سکتا، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، باقی جسم سے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں. صحیحین میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹتے تھے اور میں حائضہ ہوتی تھی اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک کپڑا ہوتا تھا. اس کی تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پر مکمل کنٹرول تھا، سیلف کنٹرول ایکسٹریم لیول پہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی امہات المومنین کے پاس سوتے تھے، جبکہ جوان صحابہ کو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سو سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیٹ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن تقویٰ کے قریب یہی ہے کہ بالکل پاس نہ لیٹیں. دوسری بات یہ کہی ہے کہ حیض آنے کے بعد بہت سے مفسرین کے نزدیک جماع کے جواز کی 2 شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ حیض کا خون آنا ٹوٹلی بند ہو جائے،
اور دوسری یہ کہ عورت غسل کر لے، یعنی اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو یہ تیمم کر لینا کافی ہوگا۔ سیم اسی طرح جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم اس وقت وضو کا نعم البدل ہوگا۔ امام شوکانی کے نزدیک یہ رائے ہے، لیکن امام ابن حزام اور بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ غسل شرط نہیں ہے، یعنی کہ عورت کا پاک ہو جانا شرط ہے، اٹ مینس کہ اس کا خون آنا بند ہو گیا ہو اور وہ اپنے جسم کو اچھی طرح سے صاف کر لے یہاں تک کہ کوئی اثر باقی نہ رہے، یعنی کہ سمیل کا یا خون کا، تو پھر جماع جائز ہوگا۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب آداب زفاف میں بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے، لیکن اکثریت جو مفسرین کی ہے، علماء کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ خون رک جانے کے بعد حائضہ کے لیے غسل کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یقیناً تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور نہانے کا کیا ہے کہ عورت جب تک اپنا طہر نہ دیکھ لے اس وقت تک پاک نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ لیڈیز کوشچن کرتی ہیں کہ ہم آج نہائے تھے، مثلا شام کو پھر ڈاٹ لگ گیا یا اگلے دن پھر لگ گیا، تو کیا کریں؟ وہ ان کی اپنی ذاتی مسٹیک ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے طہر نہیں دیکھا ہوتا ابھی اور پاک ہو جاتی ہیں۔ طہر مختلف ہوتا ہے مختلف عورتوں کا، مثلا بعض لوگوں کا وائٹ سا ڈسچارج آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مینسز ٹوٹلی کلوز ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا تھوڑا سا مٹیالہ سا پانی آتا ہے، تو جب تک یہ نہ آ جائے اس وقت تک آپ پاک نہیں ہوتے۔ اس لیے ایک ایک دو دن تین دن نہاتے رہے اور پھر نہاتے رہے، پھر مینسز ہو جائے پھر نہاتے رہے، ایسے خیال کیا کریں، نہ کیا کریں۔ اچھا، اگلی آیت ہے، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو پس آؤ تم، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، جیسے تم چاہو، وقدموا اور مستقبل کی فکر کرو، آگے بھیجو، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو، یعنی کہ اپنے مستقبل کی فکر کرتے رہو، اصل مستقبل ہمارا وہی ہے جو ہماری آخرت ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم لوگ اس سے ملنے والے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اچھا، یہود کیا کرتے تھے کہ عورت کے ساتھ اس کی پشت کی طرف سے آنا، یعنی کہ یہ ان کا نظریہ تھا یا ان کی باتیں تھیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ یعنی کہ شرمگاہ میں جماع کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہو جائے گا۔ ان کی اس آیت میں تردید کی جا رہی ہے کہ یہ ان کا خیال غلط ہے، بیوی کے ساتھ کسی بھی طرف سے اس کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا جائز ہے اور اس سے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی کہ یہ جیسے مزہ آئے جیسے کرنا چاہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اسلام سے پہلے انصار کے جو قبیلے تھے یہودیوں کے قبیلوں کے ساتھ ساتھ آباد تھے، اور وہ جو انصار لوگ تھے یہ عرب، یہ سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے کیا تھے، واقعی ایسے تھا کہ یہودی جو تھے وہ ان سے علم و فضل میں بہت آگے ہیں، تو کئی باتوں میں وہ ان کی پیروی کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ جو یہودی تھے اہل کتاب، وہ اپنے بیویوں کے ساتھ پہلو کی طرف سے جماع کرتے تھے، اس لیے انصار میں بھی یہ عادت چل پڑی۔ اب جو قریش تھے، مکہ کے لوگ تھے، یہ زیادہ مزے کے لیے یا تو بیوی کو سیدھا لٹا کے کرتے تھے یا الٹا لٹا کے، یعنی کہ چت لٹا کے۔ تو ہجرت کے بعد ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہا جیسے اس کا دل کیا، تو عورت نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جو مرد ہیں وہ پہلو کے ذریعے بیوی سے ملتے ہیں، تم ویسا ہی کرو ورنہ میرے سے الگ رہو، یعنی کہ وہ اس کو گناہ کی بات سمجھ رہی تھی۔ یہ بات یقیناً اس نے شاید اپنے گھر والوں کو بتائی ہوگی عورت نے، اور بات پھیل گئی
جہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جدھر سے چاہو جائز طریقے سے جائز راستے پہ جا سکتے ہو، کر سکتے ہو. ٹھیک ہے کہ اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو، اپنے مستقبل کی فکر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اب بات کیونکہ شہوت کی ہو رہی تھی، اب وہ اس آیت میں تنبیہ کی جا رہی ہے مومنین کو کہ آدمی جو ہے وہ شہوت کی بندگی سے آزاد ہو جائے، وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجے، اپنے مستقبل کی فکر کرے، یعنی کہ تھوڑے سے مزے کے لیے کوئی گناہ کا کام نہ کرے. نیک اعمال کرے حصول جنت کے لیے، اور یہ یاد رکھے کہ اسے اللہ کے ہاں ایک دن حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. اس ملاقات کے لیے انسان تیاری کر لے، اور تیاری آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی عام انسان سے ملنے جاتے ہیں تو بھی اچھی سی، کوئی بڑا آدمی ہو آپ کی نظر میں، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کچھ ہو، تو انسان اچھا سا تیار ہو کے سیٹ ہو کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بھی اپنی تیاری پکڑ لو. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اچھے بدلے کی خوشخبری دے دیں. اب اس آیت سے کیا دلیل ملی ہمیں کہ عورت کی دوبر یعنی کہ پچھلے حصے میں جماع کرنا حرام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جماع کی اجازت دی تو کھیتی کی جگہ بھی بتا دی، ٹھیک ہے، اور وہیں جماع کرنے سے اولاد ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں، نظر بھی نہیں کرے گا، جو اپنی بیوی کے دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے گا. اور یہ ایک دفعہ میں نے کہیں اور پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ نا اپنی بیویوں کے ساتھ بھی زنا کریں گے، اللہ معاف کرے. ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس نے کہا آج کی رات میں نے اپنی سواری کو الٹ دیا، یعنی کہ پیٹ کے بل عورت کو لٹا کر میں نے جماع کیا. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں آگے سے پیچھے سے جیسے چاہو آؤ، لیکن دوبر اور حیض سے بچنے کی حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ولا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ اللہ کے لیے عرضتاً نشانہ یا آڑ، یعنی کہ اللہ کو نشانہ یا آڑ نہ بناؤ، لِایمانکم اپنی قسموں کے بارے میں، ان تبرو کہ نہ تم احسان کرو، وتتقوا اور ڈرو، وتصلحوا اور اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے. اور تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کو آڑ نہ بناؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی تقوی اور ان کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان جب قسم کھائے تو اسے پورا کرے، لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی عمل صالح کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو یا کسی غیر شرعی کام کے لیے قسم کھائی ہو تو ایسی قسموں کو توڑا جائے گا اور اس نیک کام کو پورا کیا جائے گا اور قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا. جیسے بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی اختلاف کی وجہ سے، کسی ناراضگی کی وجہ سے یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ آئندہ وہ ان کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، یعنی کہ جو آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ممانعت کر دی کہ اپنی قسموں کو نیکی، تقوی اور بھلائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے مستہ کے بارے میں قسم کھائی تھی. آپ جانتے ہوں گے کہ واقعہ افق کے بارے میں کہ یہ ان کے خالہ زاد تھے شاید، اور انہوں نے بھی بات کو پھیلانے میں، اڑانے میں کردار ادا کیا تھا. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق ان پہ احسان کرتے ہوتے تھے، خرچہ کرتے تھے ان کا، اور پھر کہہ دیا تھا کہ میں اس پر خرچہ نہیں کروں گا واللہ کہہ کے قسم کھا کے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے زیادہ ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ معاف کر دیا انہیں، یعنی کہ اپنی ایک جی کبھی حضرت یہ ایک دفعہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ جب حضرت عائشہ پہ وہ الزام لگا تھا تو اس کے غصے میں نہیں حضرت ابوبکر نے یہ روک دیا تھا ان کو پیسے دینے، یہ جی شاید اس اسی طرح. لیے ہاں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، واقعہ افق کا ہے نا میں نے
وہ اچھا واقعہ اچھا یہی ہے، الزام والا واقعہ ہی ہے۔ تو انہوں نے اچھا بات پھیلانے میں کردار ادا کیا تھا، جس پر اچھا حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا نا۔ یقیناً تو اولاد کی غصہ تو پیرنٹس کو آتا ہی ہے، ہم لیکن بھی یہی اس کرتے ہیں نا آیت سے کہ کسی سے ہم ہو تو جاتی ہے کوئی تکلیف تو ہم کہتے ہیں نہیں بس ہم نے اب جو کچھ دے رہے تھے وہ بھی ہم نے بند کر دینا ہے، یہ ہمارے نہیں ہمارے نہیں خلاف اس نہیں طرح نہیں، کی باتیں اسی باتیں چیز سے پھیلا تو رہے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں یہاں، اسی چیز سے تو روک رہے ہیں کہ اپنی قسم نہ کھاؤ، اللہ ہیں۔ کو آڑ نہ بناؤ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور تقویٰ کے کام کرنے میں۔ صحیح بالکل جزا اب اس ٹھیک قسم کو توڑ دو، اگر کھائی بھی ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے قسم توڑی تھی اور اس کا کفارہ بھی دیا تھا، اور پہلے سے زیادہ بھلائی شروع کر دی تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ یقیناً ایک طبیعت ہے، ٹھیک ہے، ہم اتنے فالوور نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام تھے، اور خاص طور پہ یہ کبار صحابہ تو آپ کو پتہ ہے ادھر آیت نازل ہوتی تھی اور ادھر وہ فالو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہر آیت کو اپنی ذات پہ پرکھتے تھے، تو عملی تفسیر تھے وہ۔ لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کنٹرول کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز ہماری زبان سے نہ نکلے، اور اگر نکل گئی ہے تو ہم اس کا کفارہ کریں۔ جی صحیحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، جی باجی وہ قسم توڑن دا پھر کفارہ کی ہوئے گا؟ جی بتاتی مطلب ہوں آگے، ہاں جی بتاتی ہوں۔ صحیحین میں ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں، یعنی کہ یہ قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور بعد میں اس سے بہتر صورت مجھے نظر آ جائے تو انشاءاللہ میں وہی کروں گا جو بہتر ہوگا اور قسم توڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم کھائے اور بعد میں اس سے بہتر اس کو صورت نظر آ جائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہی کرے جو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت سے مفسرین نے کیا ڈرائیو کیا ہے کہ اس آیت میں ہر بات پر قسم کھانے کی ممانعت آئی ہے، یعنی کہ خام خام قسم کھانا، اور اگر کوئی شخص ترک واجب کی قسم کھاتا ہے، یعنی کہ کسی واجب کام کو چھوڑ دینے کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑنا واجب ہوگا، اور اگر مستحب چھوڑ دینے کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑنا مستحب ہوگا، اور اگر کسی حرام کام کے ارتکاب کی قسم کھاتا ہے تو وہ پھر اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس قسم کو ضرور توڑے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے تو اس کے بعد میں کفارہ وغیرہ بتاتی ہوں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا اللہ یا نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تمہاری لفظ قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسمیں، ٹھیک ہے، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبکم جو کچھ تم نے اپنے دلوں میں جان بوجھ کر کھایا ہوگا، ان قسموں پر مواخذہ ہوگا۔ واللہ اور اللہ غفور حلیم، بڑا مغفرت فرمانے والا اور بردبار ہے۔ اللہ تمہاری لو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جنہیں تم نے دل سے کھایا ہوگا، اور اللہ مغفرت کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ اب یہ کیا ہے، بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں قسمیہ قسم کے، لیکن اس کی نیت نہیں ہوتی، ایسی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر، اس نے یہ خبر دے دیا ہے انسانوں کو کہ ایسی قسموں پر میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، مواخذہ اس قسم پر ہوگا جو دل سے پختہ ارادے کے ساتھ نکلی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غیر شعوری طور پر واللہ باللہ کہتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ عربوں کا تقیہ کلام تھا اور اب تک ہے کہ وہ بات بات پر واللہ باللہ کہتے ہیں۔ اب اس سے کیا مفسرین نے ڈرائیو کیا ہے کہ ہر وہ قسم لغو ہوگی جس کے الفاظ میں دل کی نیت شامل نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس پر مواخذہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لغو قسم پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو الا کرتے ہیں، یعنی کہ قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں،
तरब्बुस मोहलत है अर्बाआती अशहुर 4 महीनों की। फ़इन फ़ाऊ बस अगर वो लौट आए या रजू कर ले फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम तो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अच्छा, अब ये अरबों में एक खास किस्म की कसम का रिवाज था। इसमें कुरान ने इसको इला कहा है। इसमें वो ये कसम खा लेते थे कोई भी आदमी कि वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाई थी। ऐसी सूरत में अगर उसने 4 माह से कम मुद्दत के लिए कसम खाई है तो इसकी हैसियत आम कसम की होगी, क्योंकि कुरान ने 4 महीने पूरे कहा है। और अगर मुद्दत पूरी होने से पहले वो अपनी बीवी से मिल लेता है तो उसने यकीनन कसम तोड़ी है, तो उसे उसका कफारा देना होगा। और अगर मुद्दत पूरी कर लेता है तो उस पर कोई कफारा नहीं होगा। और अगर उसने हमेशा के लिए या 4 माह से ज्यादा के लिए कसम खाई है तो उसे बीवी के मुतालबा पर सिर्फ 4 माह की मुद्दत दी जाएगी। अगर उसने वो 4 महीने मुद्दत पूरी करने पर अपनी बीवी से मुलाकात कर ली, हम बिस्तरी कर ली, तो उस पर सिर्फ कुफारा होगा। और अगर हम बिस्तरी नहीं करता तो फिर उसे तलाक देना होगी। यानी अगर वो खुद तलाक नहीं देगा, यानी कि औरत को वो मजबूर रखना चाह रहा है, जलील रखना चाह रहा है, तो उस जलालत, उस तकलीफ को औरत के पास से दूर करने के लिए जो वक्त का हाकिम होगा वो शोहर की तरफ से तलाक जायज कर देगा, नाफिज कर देगा। ठीक है, ये एक खास किस्म की कसम थी। लेकिन क्योंकि बीवी के पास चला जाना मर्द के लिए अल्लाह के यहाँ ज्यादा पसंदीदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर कसम खाने वाला आदमी अपनी बीवी के पास वापस चला जाता है और उससे मिल लेता है, हम बिस्तरी कर लेता है, तो जो कसम खाने की गलती उससे सरजद हुई थी अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। और अल्लाह मोमिनों पर रहम करने वाला है कि कुफारा देकर कसम तोड़ने की इजाजत दे दी। यानी कि अल्लाह चाहता तो इसको लाजम कर देता, भाई अब ऐसी कसम खा लिया तो बस छोड़ो, खत्म, निकाह शिका खत्म। लेकिन अल्लाह ताला ने कसम के कुफारा देने की इजाजत देकर मुसलमानों पर, मोमिन पर रहम फरमाया है। अब कसम का कुफारा क्या है? 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना, जैसा आप खुद खाते हैं, या फिर कपड़ा पहनाना, ठीक है, या फिर एक गुलाम को आजाद करना। अगर ये काम इंसान की इस्तात में नहीं है, यानी कि वो गरीब है, मजबूर है, ना कपड़े खाने दे सकता है, ना गुलाम आजाद कर सकता है, यकीनन उन पे पैसा खर्च होगा, तो उसके लिए है कि वो 3 दिन के रोजे रखे। ये कसम का कुफारा है और ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ हाँ, ਲਵੇ। कोई एक चीज करनी है, कोई एक चीज करनी है, या तो 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है या कपड़ा पहनाना है, ये एक शिक है। दूसरी है कि गुलाम आजाद करना, ठीक है, और तीसरी है अगर ये इस्तिताअत नहीं है, गरीब है इंसान, तो फिर वो 3 दिन के रोजे रखे। ਸਹੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ नहीं, ਉਹ उस वक्त थे ना, देखो हाँ जी। उस वक्त गुलाम थे। और ये कुरान, ये इस्लाम की खूबी है कि अल्लाह ताला ने इस तरह कुफारे रख के मोमिनों को आजाद करवाया। मोमिन गुलाम को करना होगा, काफिर को नहीं करना होगा, ठीक है, ये शर्त भी है, शर्त में ये बात भी है। तो उस वक्त वो फिर गुलाम और लोंडियां आजाद करते थे। तो देखो फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया ना यहाँ दुनिया में गुलाम बनाना, और ये इस्लाम ने खत्म किया है। ये पहले तो बहुत जुल्म होते थे इंसानियत पे, सारे जुल्म इस्लाम ने खत्म किए हैं इंसानियत से। अच्छा, आगे है, आप पूरा म्यूट लगा लें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइन अज़मुत तलाक़ा, और अगर वो अज़म कर लें, नियत कर लें, पुख्ता इरादा कर लें तलाक का, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह, समीउन अलीम, सुनने वाला और जानने वाला है। यानी कि शोहर ने तलाक के बाद पुख्ता इरादा कर लिया, शोहर ने वक्त गुजर जाने के बाद जो उसने कसम खाई थी
طلاق کا ارادہ کر لیا تو ایسا کار گزرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم وقت مجبور کرے گا کہ طلاق دو یا وہ اس کی طرف سے طلاق دے دے. ٹھیک ہے. اب آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ دھمکی ہے یہ ایک طرح سے کہ جو اپنی بیویوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ان کی نیتوں کو. اگر وہ اس کے لیے قسم کھا رہے ہیں تو پھر یقیناً اللہ کے ہاں وہ پکڑ ہوگی ان کی. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک بار بیوی کے ساتھ ہم بستری واجب ہے. اس لیے کہ الہ کی قسم کھانے کی صورت میں آیت کا موجب کیا ہے کہ شوہر کو 4 ماہ کے بعد مجبور کیا جائے گا یا تو وہ بیوی کے ساتھ تعلق رکھے یا پھر طلاق دے دے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں لاز بھی بنائے تھے، حتیٰ کہ قیدیوں کو بھی 4 مہینے میں ایک بار اپنے بیویوں سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت دی جاتی تھی. اور یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ سے پوچھی تھی کہ ایک عورت کتنے عرصے خاوند کے بغیر رہ سکتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے. تو یہ پھر دیکھیں شریعت میں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، وہ باپ بھی بیٹی سے ایسی بات پوچھ سکتا ہے. اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یا تربصنا روکے رکھیں اپنے آپ کو، یا تربصنا بانفسہن روکے رکھیں اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، اور متعلقہ عورتیں 3 حیض گزر جانے تک انتظار کریں، یعنی کہ روکے رکھیں اپنے آپ کو دوسرا نکاح کرنے سے. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال لہن ان کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو خلق کیا تخلیق کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، یعنی کہ پریگننسی کو. ان کننا اگر وہ ہیں یؤمنا ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. اگر وہ عورتیں یوم آخرت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو جو بچہ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اسے چھپانا ان کے لیے حلال نہیں. وَبُعُولَاتُهُنَّ، اور شوہر ان کے، احق زیادہ حقدار ہیں، یہ امر کا صیغہ آیا ہے، بردہن انہیں لوٹا لے جانے کے، فی ذالک اس میں، ان ارادو اگر ہو ان کا ارادہ، اصلاحاً اصلاح کا. اگر ان کے شوہر اصلاح کی نیت رکھتے ہیں تو انہیں لوٹا لے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. یہاں مفسرین کہتے ہیں پھر عورت انکار نہیں کر سکتی. وہ انکار اپنے نکاح کے ٹائم کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس بندے سے نکاح نہیں کرنا، لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوگا طلاق کی یا الہ کی یا کوئی قسم کی، تو شوہر کی مرضی ہوگی اس کو لوٹا لے جانے کی، عورت انکار نہیں کر سکتی. لیکن پھر یہ شرط اللہ نے لگا دی کہ ان کی نیت، ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو، یعنی کہ دوبارہ بسانے کا ہو، نہ کہ تنگ کرنے کا. وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، یعنی کہ ان بیویوں کے جو ہیں، مثل الذی مثل ان کے، یعنی کہ ان مردوں کے، علیہن ان پر، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی کہ بیویوں کے شوہر پر معروف طریقے کے مطابق حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجہ ایک درجہ ہے، ایک درجہ فوقیت ہے. واللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اچھا، اس آیت سے عام طور پہ یہ وہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق ہیں. یہ بات اس طرح نہیں ہے. ایز اے انسان عورت مرد برابر ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برابری رکھو. لیکن جب عورت کو نکاح کی قید میں آزاد ہو گئی، آ گئی، یعنی کہ نکاح کی قید میں بند گئی، ایک شیلٹر میں آ گئی، ایک قلعے میں آ گئی، نکاح کو قلعہ کہا گیا ہے، تو پھر اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مردوں کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ وہ قوام ہے، وہ گھر کا نظم و نسق چلاتا ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ ایک شیلٹر دیتا ہے، تو یقیناً مرد کے فرائض زیادہ ہوتے ہیں. اور
اس کو ایک گنا عورت پر فوقیت حاصل ہے. یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ میں اور تم برابر ہیں. اچھا، اب اس میں مطلقہ عورت کی عدت بیان کی گئی ہے. اس کو بیوہ کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا، ان کے اور ہے. اب وہ جس کی ابھی ماہواری رکی نہیں ہے اور اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر چکا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی رخصتی بھی ہو گئی ہوئی ہے، صرف نکاح نہیں تھا، تو اس کو اس کا شوہر طلاق رجعی دے گا. اگر اس نے طلاق رجعی دی تو اس کی عدت 3 ماہواری تک ہوگی. اب ماہواری 3 ماہواری کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ مینسز کے ڈیز پیریڈ ہر ایک کا سائیکل چینج ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ لوگ 15 دن بعد 20 دن بعد ان کو مینسز آ جاتے ہیں، کچھ کو 2 مہینے 3 مہینے پہ بھی آتے ہیں، کسی کو مہینے پہ آتا ہے، کسی کو 15-20 دن پہ آتا ہے، کسی کو 1.5-2 مہینوں پہ آتا ہے. یعنی کہ کیونکہ ان کا سائیکل چینج ہے اس لیے 3 ماہواری کہا گیا ہے. ثلاثۃ قرون کا لفظ استعمال کیا ہے. اب عورت کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، اس کو 3 مہینے گزارنے ہو جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے رحم میں بچہ تو نہیں ہے، یعنی کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے. اور مقصود اس سے کیا ہے؟ لوگوں کا نسب جو ہے وہ خلط ملط نہ ہو جائے. اس لیے عورت کے لیے حرام کہا گیا کہ وہ اپنے رحم کی حالت کو چھپائے. عام طور پر عورت اس لیے بھی چھپائے گی کہ میرا بچہ یہ مجھ سے چھین لیں گے یا لے لیں گے. اس کی نیت بیچاری کی صرف یہی ہو اپنا بچہ اپنے پاس رکھنے کی، لیکن اس سے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. اگر وہ حمل کو چھپائے گی تو بچے کو اس کے غیر باپ کے ساتھ منسوب کرے گی، ٹھیک ہے، جس کے بدترین نتائج ہوں گے، سنگین نتائج ہوں گے. بچہ اپنے خاندان سے اور اپنے حق وراثت سے محروم ہو جائے گا، اور جو محرم عورتیں ہوں گی جن سے اس کا پردہ نہیں ہے وہ اس سے پردہ کریں گی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی محرم عورت کو شادی کے لیے پسند کر لے. اسی طرح جس غیر باپ کی طرف وہ منسوب کیا جائے گا اس کا مال کا ناجائز وارث ہوگا. وہ ان عورتوں کا غیر شرعی محرم ہوگا جو اس کے گھر میں ہوں گی، اور شر فساد کے دروازے کھلیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ شر کو فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا، جنہیں بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ عورت حمل کو نہ چھپائے. اور اگر عورت حمل کو چھپا لیتی ہے اور کسی دوسرے شخص سے شادی کر لیتی ہے تو وہ شادی حرام ہوگی، کیونکہ جب تک بچہ ڈیلیور نہیں ہو گیا، چاہے وہ 2 دن بعد ہوا ہے چاہے وہ 9 مہینے پہ ہوا ہے، اس وقت تک وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. یہ بیوہ اور مطلقہ دونوں کے لیے ہے. اور یقیناً دوسرے آدمی کا اس کے ساتھ جماع کرنا وہ زنا ہوگا. اور اگر وہ حیض کو چھپاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 حیض کہا ہے، تو کہ طلاق کے بعد وہ یہ کہے کہ 3 مواریاں میری گزر گئی ہیں، تو اس نے یقیناً جو شوہر کا حق تھا رجوع کرنے کا وہ ختم کر دیا. یعنی کہ ابھی مینسز اس کے 2 مہینے 2 گزرے تھے اور اس نے کہہ دیا کہ 3 گزر گئے ہیں. وہ جو ایک پیریڈ مینسز کے بعد کا تھا اس کا خاوند اس سے رجوع کر سکتا تھا، اس نے وہ حق رجعت ختم کر دیا ہے اور اپنے آپ کو کسی دوسرے غیر آدمی کے لیے شرعی طور پر پاک سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اتنا بڑا گناہ. اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی 3 مواری نہیں گزری اور وہ مواری گزر چکی ہوئی ہے، تو وہ ناحق نان و نفقہ لینا چاہ رہی ہے جو اس کے لیے حرام ہے. اور اگر شوہر اس سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ ہم بستری اس کے لیے حرام ہوگی، کیونکہ جب عدت گزر گئی تو اس کے لیے دوبارہ سے نکاح ضروری تھا. یعنی کہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ضروری تھا شوہر کو اس سے ملنے کے لیے، اور اس نے جھوٹ بول دیا کہ ابھی نہیں گزری اور شوہر اس سے مل لیتا ہے تو وہ ہم بستری حرام ہوگی. اب دیکھیں کتنے زیادہ کانسیکوینسز ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شوہر کی نیت اصلاح کی ہے تو عدت گزر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو لوٹا لینے کا زیادہ حقدار ہے. یعنی کہ اب اس کے خاندان والے عورت کے جیسے بھائی ہیں باپ ہیں وہ کہہ دیں کہ تم نے دی تھی طلاق تو اب ہم بیٹی دیتے نہیں ہیں یا کیا، وہ نہیں روک سکتے بالکل بھی. اور اگر عورتوں کے اوپر شوہروں کے حقوق ہیں تو شوہروں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق ہیں. عرف عام کے مطابق کھانا، کپڑا، اچھا برتاؤ، رہائش، ہم بستری،
یعنی کہ کیئر کرنا، ان کی محبت کرنا ان سے، یہ حقوق ہیں عورتوں کے شوہروں پر، جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فوقیت حاصل ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، کیونکہ وہ شیلٹر دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بیویوں کو بہرحال لازم ہے کہ وہ خیال کریں۔ اب اس آیت سے ہم نے کیا ملا ہمیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی، 3 حیض کی مدت پوری ہو جانے کے سلسلے میں عورت کی بات پر اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے۔ اور اگر عورت کی ماہواری بند ہو چکی ہے یا ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی، چاہے وہ 2 دن 1 دن بعد ہوا ہے یا چاہے 8-9 مہینوں پہ۔ اور اگر شوہر نے ابھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہی نہیں تھی، یعنی کہ صرف نکاح تھا، تو اس پر کوئی عدت کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، جو میں نے بولا میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں نے اس میں سے ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولا۔ یا اللہ، مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بھول ہو گئی ہو میرے مولا، یا سمجھنے والوں کو کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو ریز کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں سے بھی، ہمارے کانوں سے بھی، اور جو حق بات ہے، سچ بات ہے، اس کو ہمارے دلوں میں ٹھہرا دے میرے مولا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزون ولا فاض، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر۔ اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہر قسم کی بھلائی جس کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آج میرے بچوں کے پیپر تھے، بیٹوں کا پیپر، بیٹی کا انٹرویو، یا اللہ سب بیسٹ ہوا ہو۔ میں ادھر لگی رہی، بچوں کے لیے کوئی خاص دعا بھی نہیں کر سکتی، اللہ ان کا ہاں بھی عناصر ہے۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ یا اللہ سب خیر لکھتے ہیں ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، یا اللہ خیر ہی خیر لکھ دے یا اللہ۔ بے شک تو ہی سب خیر کرنے والا ہے، یا اللہ بہترین سبب بنا یا اللہ، ہمارے لیے دین کے راستے آسان فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے یا اللہ، ہم اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں، مجھے اس کی بڑی کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، روز معافیاں مانگتی ہوں اور پھر روز ضائع کرتی ہوں، یا اللہ ثابت قدم کر دے ہم کو، پھر مولا دین کے راستے میں ثابت قدم کرتے یا اللہ، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی دے یا اللہ، جو تو نے ہمیں دے رکھا ہے میرے مولا وہ ہم سے نہ چھین، اپنے پیارے بندوں میں، اپنے چنے ہوئے بندوں میں، اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔